تقوی پرہیزگاری، پرہیز اس کے کئی معنی، تقوی کے معنی پرہیزگاری. دیکھیں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو پرہیز کرتا ہے، تو یہ تو جسمانی بیماری ہے. تو روحانی بیماری میں بری چیزوں سے بچ جاؤ، تمہاری روح ٹھیک ہو جائے گی. جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے پرہیز کر سکتے ہو، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے منہیات سے روک نہیں سکتے ہو، تو ان سے بھی روکو اور روح ٹھیک ہو جائے گی. تو دیکھیے، اچھا تو یہ ہے تقوی. تقوی کے اصل معنی بچنا، اللہ کے قہر و غضب سے بچنا، جہنم سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اور جب بچ جاؤ گے تو اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو اس لیے تقوی لازمی ہے. اچھا، اس تقوی کے علماء نے 3 درجات لکھے ہیں کہ تقوی کے 3 درجات ہیں. جو ادنا درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے، وہ ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے بچنا. کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا. ان چیزوں سے بچنے کو کہتے ہیں ادنا درجہ، کم سے کم درجہ اس کا تقوی. اور یہ تقوی تقریباً ہر مسلم میں ہے، اور یہ ہونا چاہیے. اتنا درجہ تو کم از کم ادنا درجہ تو ہونا چاہیے. آج کا تو اللہ معاف کرے، ہم تو کفر و شرک، کفار سے دوستی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کفریات ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر جناب اگر شرک اکبر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات عالیہ میں شریک نہیں ٹھہراتے، تو شرک اصغر کرتے رہتے ہیں. کبھی اللہ کی جگہ کسی اور کو پکارا، کسی اور سے مدد مانگ لی، اور اللہ کی صفات کو اولیاء میں ڈال دی، انبیاء میں ڈال دی. کبھی یا رسول اللہ کہا، کبھی یا علی کہا، کبھی یا غوث اعظم دستگیر کہا، کبھی کیا کہا، کبھی کیا کہا. ٹھیک ہے، یہ شرک اصغر تو ہے نا. کفر سے بچو، شرک سے بچو، نفاق سے بچو. نفاق کا مطلب یہی ہے جو عمل تم کر رہے ہو، احکامات پہ چلتے ہو بھی اللہ کی خاطر چلو، منہیات سے بچتے ہو بھی اللہ کے لیے بچو، بس اس کو کہتے ہیں اخلاص. اور اس کا الٹ ہے، ضد ہے نفاق. نفاق سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو. یہ ہے تقوی کا کم سے کم درجہ، اور یہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا پہلا، یعنی ادنا درجہ اس کا. اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ، اور وہ قرآن کی آیت کریمہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی پسندیدہ چیزیں اپنا لو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ کر رہو. ہاں، یہ درمیانی درجہ ہے. یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا، صالحین کا کام ہے. ہاں، اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنا لو، ان پر عمل کرو، اور اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچ جاؤ. رسول جن سے ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ. یہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ. اس لیے کہا کہ حق اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو دوسرا. اچھا، اب ہے تیسرا درجہ، وہ اعلیٰ درجہ ہے. اعلیٰ درجہ تقوی کا جو تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے، وہ تو بہت مشکل ہے. وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے ورثاء، انبیاء کے نائبین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، علماء حقانی، یہ بڑی ہستیوں میں ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ بس اس کو اتنا سمجھو، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچانا. اپنے قلب کو، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچاؤ. صرف اس در اللہ کی محبت ڈال دو، اور اللہ کی محبت سے اس کو منور کر دو. بس اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تلاوت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے. ہاں،
اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے دل کو منور کرو اور اپنے دل کو کفر و شرک وغیرہ اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ یہ ہے اعلیٰ درجہ، اور اسی کی طرف قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس میں تو علماء کرام نے اس جو تیسرا درجہ ہے اور اعلیٰ درجہ ہے، اس بارے میں بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے بچاؤ اور اپنے دل کو اللہ کی رضا جوئی سے منور کر دو۔